رجب کا مہینہ بڑا باعث برکت باعث رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد شعبان اور پھر رمضان شریف۔ تو آقا علیہ السلام نے ان مہینوں کو بڑا پسند فرمایا ہے اور ان کی بڑی عظمت آئی ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ اس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ 13 رجب آپ کی فضیلت وراء الورا ہے۔ ان گنت احادیث آپ کی شان میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ علی سے ملے، جو میری پہچان کرنا چاہتا ہے وہ علی کی پہچان کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت فرماتے ہیں، اور علی علیہ السلام بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ فرمان ہے جب خیبر کے میدان میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، سرٹیفکیٹ تھا، گارنٹی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کی زبان اقدس سے یہ جب الفاظ نکلے یہ بہت بڑی گارنٹی تھی، اور سارے صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو ہمیں یہ نیند نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ علم کل آقا علیہ السلام ہمیں عطا فرمائیں، وہ فتح کا نشان ہمیں عطا فرمائیں۔ ساری رات لوگ جاگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور جب صبح بیدار ہوئی تو رحمت والی زبان اقدس سے رحمت والے الفاظ نکلے کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جو ہی وہ تشریف لائے آپ نے اپنا لوب دہن، لوب مبارک آپ کی آنکھوں میں لگایا، پھر ایسی آنکھیں روشن ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی، ہر چیز کو نمایاں کر دیا۔ پھر ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں نہیں دکھیں، پھر ان کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور پھر فرمایا علی اللہ تمہیں فتح دے گا، یہ جھنڈا لے لو، اور خیبر کا میدان لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، اور اللہ نے فتح تیرے نام لکھ دی ہے کہ تو فاتح خیبر بن کے لوٹے گا۔ جب یہ اعزاز ہوا، یہ آپ علیہ السلام تبسم فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور علم لے کر میدان میں اترے اور خیبر کو فتح کر کے بعد تشریف لائے، جو 39 دن تک فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں وہ خیبر جو ہے اس کو فتح کیا۔ یہ بہت بڑی گارنٹی تھی مولا علیہ السلام کے پاس کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز سیدنا علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ پھر مولا علیہ السلام یہ ایسی ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پرورش جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اور دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں کی، اور اپنے دست مبارک سے آپ کو کھلایا پلایا، اور علم اس طرح دیا۔ ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ علم اس طرح آقا علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے، اس طرح جو اترتا آپ کے سینہ اتر میں وہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو سینہ اتر میں اتار دیتے۔ اور پھر فرمایا علی تیرے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جو تیرا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور دیکھیں خانہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اس میں علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس میں علی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور اللہ کے گھر میں آپ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی زیارت جو آقا علیہ السلام کی جسے نصیب ہوئی وہ حضرت علی کی آنکھیں ہیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، پھر ایسا چہرہ مصطفیٰ دیکھا کہ اس کو اپنے شعور لاشعور آنکھوں میں بٹھا لیا
پھر ان کے درشن دیدار میں ہمیشہ محو رہتے تھے، عشق مصطفیٰ میں محو رہتے تھے۔ اور دیکھے پھر آقا نے فرمایا کہ علی تیرے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے اور اتنا نور ظہور اندر آ چکا تھا، اتنا علم آ چکا تھا، علم آ چکا تھا۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے تو علی تیرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جس نے یہ بات کرنی ہے، اس وقت صحابہ اکرام بڑے خوش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے کہ ہم چہرہ علی کو دیکھ کے اپنی بات کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار کا فرمان تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب علی نہیں ہوں گے تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب ان کا کوئی ذکر کر لے گا تو وہ عبادت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ذکر علی بھی عبادت ہے۔ آج یہ اس رجب کے حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، یقین کریں علی کا نام لینا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت۔ کیوں کہ آقا نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ دنیا اور آخرت میں آقا نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت حاصل ہے حضرت علی شیر خدا کو۔ آپ کے جب زندگی بھر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ گزری، اور جب آپ دنیا تشریف لے گئے پھر جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو حلم عطا فرمایا، اس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی اور تمام صحابہ اکرام کا ساتھ دیا، اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ اور آپ کی حکمت بری باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ایک بات پر ہم غور و فکر کریں تو اس پر کئی بکس لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے افکار، تعلیمات، ان میں اتنی گہرائی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی، اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ اے علی، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے۔ ارے بھائی، جس نے سرکار مدینہ تک جانا ہے وہ پہلے علی علیہ السلام کو سمجھے، ان کی محبت حاصل کرے، تو وہ علم جو دینی و دنیاوی علم ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرے گا۔ آپ کی بہادری کے قصے بھی بے انتہا ہیں، جہاں جس جنگ میں بھی دیکھو علی کے آپ کو بہادری کے قصے نظر آئیں گے، چرچے نظر آئیں گے۔ اور جب ایک غزوے پہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت علی فرمایا کہ آقا، میں تو جنگ کرنے کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے ان کے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علی، مجھے اس بات کا پتہ ہے، لیکن یہ سن، تیری اور میری نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ ہارون دو بھائی تھے، اور موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے ہیں، لیکن اے علی، تیری اور میری نسبت موسیٰ ہارون کی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر دیکھیں کہیں فرمایا حضرت علی کو ایک غزوے میں سپہ سالار بنا کے بھیجا، جو جب وہ روانہ ہونے لگے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک، رحمت والے دستے مبارک اٹھا لیے، فرمایا اللہ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ چہرہ علی نہ دیکھ لوں۔ تو یہ سعادت حضرت علی کے پاس حاصل ہے۔ تو بھائیو، ان کی محبت ہی دین ہے۔ علی ولیوں کے بادشاہ ہے، علی ولیوں کے سردار ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، نبیوں کا آقا ہوں، اور اے علی تو ولیوں کا سردار ہے۔ ولایت کا سلسلہ حضرت مولا مشکل کشا سے چلا ہے، اور جتنے جہاں بھی ولایت کے سرچشمے پھوٹے ہیں، چراغ جل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سلسلے جا کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام کے ہاں ملتے ہیں۔ اور جہاں بھی علی کو ماننے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ تمام اس دن کو بڑی محبت سے، عقیدت سے مناتے ہیں، اور اپنے ہاں اس پاک ہستی کا چرچا کر کے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام لینا عبادت، آپ کا ذکر سننا عبادت۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا بہت بڑا جو رشتہ تھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔